کیا توبہ سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے انسان پر مصیبت اور حالات آتے ہیں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو کیا جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں کیا وہ دور رہیں گے، چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ راشد صاحب راجستھان سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ پر جو حالات آتے ہیں نا، کبھی تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس کی وجہ گناہ نہیں ہوتے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بچپن میں ان کا بیٹا چھین لیا، چھوٹا بیٹا، ساری زندگی روتے روتے گزری ان کی۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، سخت بیماری میں ڈال دیا، ساری زندگی ان کی پریشانی میں گزری۔ تو ابراہیم علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں ان کا وقت گزرا ہے۔ تو ظاہر ہے ان پیغمبروں سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا تھا۔ تو ایسی صورت میں جو آزمائشیں آتی ہیں وہ آزمائشیں درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور صبر کی وجہ سے آپ کی نیکیاں ملیں گی۔ آپ کو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن انسان بہت ساری نیکیاں دیکھے گا، بہت اپنے ترازو کو بھاری بھرکم دیکھے گا، تو حیران ہوگا، وہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں۔ تو اللہ کہے گا بھائی تو نے فلاں مصیبت میں صبر کیا تھا جس کی وجہ سے تجھے یہ ہم نے مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اچھا، دوسری بعض دفعہ اس لیے پریشانیاں آتی ہیں گناہ کی وجہ سے، پھر یعنی یہ وجہ بھی ہوتی ہے، لیکن جب گناہوں کی وجہ سے جو پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں اور انسان گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ چاہتے ہیں میں اس کو پریشانیوں میں ڈالوں گا تو یہ میری طرف مائل ہوگا، گناہوں سے توبہ کرے گا اور میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا، یا کم از کم اتنا ضرور کر دوں گا کہ جب یہ گناہ سے توبہ کرے گا تو یہ پریشانیاں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یا توبہ نہیں بھی کرے گا تو دنیا میں پریشانیوں کی وجہ سے گناہ بہرحال معاف ہوتے ہیں، حتی الشوکۃ یشاکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کانٹا بھی مسلمان کو جب چبھتا ہے تو اس کانٹے پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو یہ والی پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں، کیونکہ یہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں، آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ پریشانی کی تیسری قسم یہ ہے کہ جو پریشانی گناہ کے انتقام کے طور پر آئے آپ کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے انتقام لے رہا ہے، اور وہ اس لیے نہیں انتقام لے رہا کہ آپ کے دنیا میں گناہ دھل جائیں، آخرت میں سزا نہیں دوں گا، اس لیے نہیں، بلکہ آپ کو واقعی غضب ناک ہو کر اللہ آپ سے انتقام لے رہا ہے۔ تو یہ کافر پر آتی ہیں یہ والی پریشانیاں، یا اس مسلمان پر آتی ہیں جو نام کا مسلمان ہے لیکن جیسی جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں میں مست ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی جو پریشانی کی قسم ہے یہ سب سے خطرناک ترین قسم ہے۔ یہ قوم عاد پہ آئی، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو پریشانی آئی، سیلاب کا عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ پریشانی آئی، اسی طرح مسلمانوں پہ بھی یہ پریشانی آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں پھر ان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لیتے ہیں یا اور گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پریشانیاں ان کے لیے اور بڑی مصیبت بن جاتی ہیں۔ تو اب آپ پر جو پریشانی آئی ہے وہ کون سی پریشانی ہے، تو آپ کو اس میں سے خود غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس پریشانی میں صبر کی توفیق مل رہی ہے، خدا نخواستہ مزید گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اللہ کے بارے میں الٹے الٹے الفاظ استعمال نہیں کر رہے، ناشکری نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پریشانی اللہ کی طرف سے یہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ تو اس پریشانی میں جب آپ اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ آپ سے وہ پریشانی دور کر دے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو پریشان کیا تھا آپ کے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دے رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو جب مائل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس پریشانی کو آپ سے دور کر دے گا۔ لیکن اگر اللہ نے پریشانی اس لیے بھیجی تھی کہ وہ پریشانی خود ایک آپ کے درجات کی بلندی کے لیے تھی، تو عین ممکن ہے کہ آپ توبہ کریں مگر پریشانی پھر بھی دور نہ ہو، اس بات کا پورا امکان ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ توبہ کرنے سے اس پریشانی کو جھیلنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اس پریشانی کو برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صبر فلہ الصبر، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ تو اس پریشانی میں آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ایک دنیا دار آدمی کو ہوتی ہے، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں، خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کا، بہت لمبی بات ہو گئی، خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی اگر پریشانی میں اللہ کی طرف دل مائل ہو رہا ہے
اور کفریہ خیالات نہیں آ رہے تو یہ پریشانی اللہ کی رحمت ہے آپ کے حق میں. کچھ نہ ہوا تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جن گناہوں کی سزا آخرت میں ملنی تھی وہ دنیا میں دھل جائیں گے آپ کے. یہ فائدہ تو کم سے کم فائدہ جو ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو بعض مرتبہ اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر فمن صبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، پھر جو صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور عجل لہ عقوبتہ فی الدنیا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں سزا دے دیتے ہیں کہ کوئی گناہ ہوا دنیا میں ہی سزا مل گئی تو دنیا کی سزا تھوڑی ہوتی ہے، معاف ہو گیا گناہ، آخرت میں بخشا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی پہ غضبناک ہوتے ہیں تو اس کی یعنی جو دنیا کی سزا ہے نا، جو گناہ کی سزا ہے، اس کو آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ آخرت میں پورا حساب چکانا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہا ہے وہ تو کرتا رہے گا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ایک واقعہ سنا کے میں یہ بات سمجھا کے اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. ایک بزرگ کی کرامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہر سال حج کرنے جایا کرتے تھے، تو جیسے ہی حج سے فارغ ہوتے ایک آسمانی ندا آتی کہ قبول نہیں ہوا. بڑے پریشان ہوتے، توبہ استغفار کر کے دوبارہ اگلے سال حج کرتے. جیسے ہی حج سے فارغ ہوتے پھر ندا آتی قبول نہیں ہوا. کئی بار انہوں نے حج کیا، ہر دفعہ یہی ندا آئی. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ خود بتاتے ہیں کہ مجھے آسمان سے ندا آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا، پھر بھی آپ کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں جب قبول ہی نہیں ہو رہا. انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی، میں اللہ کا غلام ہوں، میری ذمہ داری ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. جب تک قبول یہ حج نہیں ہوگا میں تو کرتا رہوں گا. اب میرے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ اگر قبول نہیں کر رہا تو میں ایسا فرعون متکبر تھوڑی ہوں کہ میں اللہ سے کہہ دوں نہیں کر رہا تو جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے. بھائی اللہ کے سامنے تو جھکنا ہی جھکنا ہے، تو وہ اس کا کام ہے قبول کرنا، میرا کام ہے عبادت کرنا. جب ان بزرگ نے یہ الفاظ کہے تو کہتے ہیں آسمان سے ندا آئی کہ یہ والا بھی قبول ہو گیا اور اس سے پہلے جتنے تھے وہ بھی سارے قبول ہو گئے. تو اس لیے ہمارا کام ہے چاہے ہم پریشانی میں ہوں چاہے ہم خوشی میں ہوں، ہم اس وقت اللہ کے حکم کو فالو کریں. اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. مثلاً ہمیں خوشی ملتی ہے تو اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو، گناہوں سے دور بھاگو اس نعمت کی خوشی میں، اور اللہ کا زبان سے بھی شکر ادا کرو تو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا، نعمت میں ترقی ہوگی، آخرت میں درجات بلند ہوں گے. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ ہمیں کہتا ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں کو سوچو کہ ایسا تو نہیں کسی گناہ کا وبال ہے. اگر گناہ کا وبال ہے تو اس گناہ سے توبہ کرو. اگر گناہ نہیں ہے تو یہ سوچو اللہ تعالیٰ کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہوگی، اللہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے. یہ بھی نہیں ہے تو یہ سوچو کہ اللہ درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. پھر اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اس کی مرضی نہیں دور کرے تو ہم نے صبر ہی کرنا ہے. تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں. تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پریشانی دور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہمارا کام ہے اس پریشانی میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے. پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنی قدرت سے پریشانی دور کر دے تو اچھی بات ہے، عام طور پہ وہ دور کر دیتا ہے اپنے بندوں سے. اور اگر دور نہیں کرتا تو وہ احکم الحاکمین ہے، اسی میں کوئی حکمت ہوگی. یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس چھوٹی پریشانی کی وجہ سے اللہ نے اس سے بڑی پریشانی سے مجھے بچایا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا نا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. تو اچھا گمان کریں اللہ کے بارے میں، اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. آج کل کے مسلمانوں کا ایمان، آج ہمارا ایمان غیب پر ہے، پریکٹیکلی کسی نے ہمیں پروف کر کے نہیں دکھایا. یعنی مثلاً جس طرح اللہ نے نبیوں کا ایمان بنایا، نبیوں نے صحابہ کا ایمان بنایا، صحابہ نے اپنے نیچے کے طبقات کا ایمان کر کے دکھایا اور بنایا. آج کے زمانے میں اگر کسی کا ایمان ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے ایمان کی اصلاح کون کرے گا؟ راشد راجستھان صاحب، بڑا خاندانی قسم کا سوال ہے یار یہ. دیکھیں ایمان کی اصلاح علماء کریں گے، علماء کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. تو آپ علماء سے تعلق رکھیں. ادھر ادھر ایمان اگر ہوتا ہے، کوئی اشکالات ہوتے ہیں تو علماء سے رابطہ کریں. جو بھی اہل حق علماء ہیں، صحابہ نے تابعین کا ایمان بنایا، تابعین نے تبع تابعین کا، تو آپ اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں جو بھی صحیح اہل حق ہوں، متبع سنت ہوں، ان سے دین سیکھیں تو آپ کا ایمان انشاءاللہ ڈاماڈول نہیں ہوگا. اللہ سے دعائیں بھی مانگا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا بہت مانگنی چاہیے. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے پھیرنا نہیں، سیدھے راستے سے ہٹانا نہیں، اور تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے.
نکاح کے بعد کتنے عرصے میں رخصتی ضروری ہے؟ میرے گھر والے میری منگنی کرا رہے ہیں۔ کیا مطلب گھر والے کرا رہے ہیں، آپ خود نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کہ اگر نکاح کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ شریعت میں منگنی کا لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نکاح کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر رخصتی کرانی ہوتی ہے، جبکہ میں 2.5-3 سال بعد پاکستان آؤں گا، تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ ابھی نکاح کر دیں اور 2.5-3 سال بعد رخصتی ہو، یا ابھی منگنی کر لیں؟ کیا مشورہ ہے؟ محمد ذاکر صاحب کینیڈا سے۔ جناب محمد ذاکر صاحب، منگنی کا لفظ واقعی قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور یہ عجمیوں کی بعد میں ایک رسم شروع ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام میں نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا یا ریجیکٹ ہو جاتا تھا، دونوں میں سے ایک ہی کام ہوتا تھا۔ تو شریعت کے جو زیادہ قریب بات ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کریں، تو رخصتی بھی فوراً کر لیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ لندن بلا لیں اپنی کینیڈا بلا لیں اپنی بیگم صاحبہ کو، کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نکاح کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو بلا لیں اپنے خرچے پہ، نہیں ہوتا تو آ جائیں یہاں ایک چکر لگا لیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہوگی اس پہ۔ پھر بھی اگر آپ کے لیے آنا ممکن نہیں ہے، ان کو وہاں بلانا ممکن نہیں ہے، تو 2.5 سال رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے اگر دونوں راضی ہیں، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو منگنی کے بجائے نکاح کو فوکس کرنا چاہیے۔